زندگی خدا کے دین کے تحت، تو فرماتے ہیں کہ سلطنت بڑھ گئی. لوگ کہتے ہیں علاقے فتح کیا، وہ کہتے ہیں بیڑا تو غرق ہو گیا. علاقے آتے رہے مگر رنگ حکومت کا کیا رہا؟ دین وہ نقش از ملوکیت گرفت. حکومت نے نقش و رنگ جو تھا وہ ملوکیت کا اختیار کر لیا. از ملوکیت نگاہ گردت دیگر، عقل و ہوش اور رسم و راہ گردت دیگر. یہ کوئی تھوڑا سا فرق ہے؟ خلیفہ پھٹے کپڑے پہنتا، رات غریبوں کی خبر لینے کی پھرتا. ملک جو ہے وہ اپنا عیش کرتا ہے، چند خوشامدی لوگوں کو بیت المال سے لٹا کر اپنا خوشامدی بنا لیتا، غریب مرتے رہتے. زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے کہ یہ ملک ہے، یہ خلیفہ. تو آج میں بجائے اپنی طرف سے کچھ کہنے کہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ملوکیت پر پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم نے جو لکھا، علامہ اقبال کی کتاب ارمغان حجاز کی شرح کرتے ہوئے اس میں سے کچھ ایک بات پڑھو، وہی میرا خطبہ ہوگا. جیسے اچھے انداز میں اس نے میری بات کی ترجمانی کی، میں مناسب سمجھوں کہ میں بات نہ کروں. یوسف سلیم چشتی صاحب بولے کہ ملوکیت کیا تھی اور اس سے کیا بیڑا غرق ہوا. یہ جتنے مسائل تمہارے اندر اٹھے ہیں، بیسے ہوئی ہیں کہ تقدیر کیا ہے اور انسان مجبور ہے، یا ساری حضرت معاویہ یزید کی شرارت. کوئی مسئلہ نہیں تھا دین میں، لوگ تقدیر بھی جانتے تھے اور تلواریں اٹھائی ہوئی تھی، جہاد کرتے تھے. کون مانتا تھا کہ تقدیر ہے اس لیے آرام سے بیٹھ جاؤ؟ انہوں نے بٹھایا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، مدینہ تو رسول کو برباد کیا، بیت اللہ جلا دیا. جب قیامت آئی مسلمانوں میں کہ کیا کر رہے ہو؟ مسلمان کہلا کر اب کوئی شہر ہے گی جس کا تم احترام کرو گے؟ صحیح مسلم میں اٹھا لو. یزیدی لشکر نے بیت اللہ شریف جلا دیا، 3 دن مدینہ منورہ برباد کیا، مہاجر انصار قتل کر دیے سارے لوگوں کا. بولو جس نے بولنا، اور خاندان رسالت تباہ کر دی. تو یہ مسئلہ بنا دیا کہ نہیں ایسا ہی لکھا تھا، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے، خدا نے ایسے ہی لکھ رکھا. اس پر امام حسن بصری نے کہا کہ کذب آداب، یہ خدا کے دشمن جھوٹ بولتے ہیں، اپنے جرم خدا کے منہ پر ملنا چاہتے ہیں. وہاں سے یہ بحث چل پڑی جبر و قدر دی. یہ سیاست نے چلائی ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. تقدیر اللہ کے پاس ہے، کیا کیا نہیں ہماری ذمہ داری نہیں. ہم نہیں یہ پتہ کرنے چاہیں کیا لکھا، ہمیں جو حکم دیا گیا ہم وہ کریں گے. تقدیر جو ہوتی رہے. کہاں تقدیر کہتی ہے کہ لوگ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ، انہوں نے بٹھایا کہ لوگ خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے. اس لیے پروفیسر صاحب کا پڑھوں. وہ کہتے ہیں کہ سارے جرموں کی اگر ابتدا تم معلوم کرو نا تو اس سے ہی پتہ چل جائے گا کہ ساری بربادی جو ہے اسی سے مرلائیت کی بھی تردید کی. یہ 84 سے بات. دوسری بات یہ ہے اسلام میں خلافت کا دور صرف 30 سال تک رہا. 41 ہجری میں خلافت کی جگہ ملوکیت قائم ہو گئی، یعنی عمرانی نظام کی حیثیت سے اسلام ہمیشہ کے لیے فنا ہو گیا. وہ دین جو تھا نا کہ زندگی کے کاروبار میں ختم، رخصت کر دیا اس کو. ہاں مذہب کی حیثیت سے ضرور باقی رہ گیا. یہ جو جانتے ہو ان سے پوچھو، تم ملا کیا جانتے ہو؟ لوگوں کی روٹیوں پر پڑے اور گزارے کرتے اور تبلیغیں کرتے ہو دین کی. تمہیں پتہ ہی نہیں دین کیا ہے. دین اسی دن ذبح ہو گیا تھا جس دن معاویہ امت کے سربراہ بنے تھے. جاؤ جا کے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو. فرماتے ہیں اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ صحابہ موجود ہیں، انصار اور مہاجرین، عشرہ مبشرہ موجود ہیں، ان کے ہوتے تلوار کے زور سے حکومت پر آ گیا. ایک دن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، نہ کوئی بیعت کی، زبردستی حکومت پر قبضہ کر رہی اور اس کو دفاع کرتے ہو. تم خدا کا خوف کرو. یہ کسی کی بات نہیں کہ فلاں تھا فلاں تھا. اسلام کا رونا. اسلام دین کی حیثیت سے فنا ہو گیا، ہاں مذہب کی حیثیت سے ضرور باقی رہ گیا. یعنی روح تو 41 ہجری میں نکل گئی لیکن لاشا بے جان ابھی تک موجود ہے، جسے بعض مسلمان ممالک نے سینہ سے لگا رکھا اور بعض ممالک سینہ سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا بناوٹی سا اسلام جاری کر دو، مدرسوں کی امداد کر دو، حج کر لو، یہ سونے کا دروازہ داتا دربار چڑھا دو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، یہ میلاد النبی کی محفلیں ہو رہی ہیں. حکومت تو بڑی مومن ہے. جب بنو امیہ نے دین اسلام خدا کی حکومت کو ختم کیا تو مسلمانوں میں خدا پرستی کے بجائے انسان پرستی کا دور شروع ہو گیا. اور زیادہ زمانہ نہیں گزرا، چند سال بعد کہ خلیفہ بنا یزید بن عبد الملک، آ گئے ملا 40 جبے پہنے ہوئے، سروں پر ابائیں کبائیں، اور کہنے لگے امیر المومنین اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ ملوکیت کا نتیجہ دیکھیں، خوشامد شروع ہو جاتی ہے. کیا وہ دور کے لوگ حضرت عمر سے پوچھتے ہیں کہ کرتا کہاں سے لیا ہے اور کہاں یہ خوشامد کی طرف حدیث فتح الباری میں پڑھیں کہ اللہ کے رسول نے امیر المومنین کہا کہ اللہ جس کو امت سپرد کرتا ہے نا، حاکم بناتا ہے، فرشتوں کو روک دیتا ہے کہ اس کی نیکی بدی نہ لکھے، اس کا حساب کوئی نہیں ہوگا. پہلی صدی حسین سر نہ دیتا تو دین تباہ ہو جاتا. یہ بچا گیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا رہے، روک نہیں سکتا، روک تو سکتا ہی نہیں تھا. اس کا باپ بے بس ہو گیا تھا جب پوری دنیا کو حکمران تھا، مکاری کی وجہ سے اس کو فیل کر دیا.
حسن حکومت چھوڑ گیا، ان کے پاس کیا تھا؟ 20 سال ہو گیا تھا شکنجا کسے، یہ جانتے تھے کچھ نہیں ہوگا، مگر یہ ہونا چاہیے تھا کہ کم از کم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سب کچھ خلاف اسلام ہو رہا، یہ نوٹ آ جائے کہ یہ دین نہیں ہوتا رہے۔ اس وقت حضرت امام زہری بیٹھے تھے پاس، خلیفہ نے پوچھا کہ زہری یہ حدیث صحیح ہے؟ اب انہوں نے جرأت سے کام لے کر کہا کہ امیر المومنین نے وقت کا حاکم بنا یا اللہ کے نبی بنے؟ اس نے کہا نبی بنے۔ انہوں نے سورہ سواد سے پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے داؤد ہم نے زمین میں تجھے حاکم بنایا، حق کے ساتھ فیصلے کرنا، خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ تباہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا نبی کو خدا کہہ رہا، یہ کون؟ اس وقت اس نے یزید نے بھی کہا کہ اللہ انہیں غارت کرے، یہی ہمیں تباہ کر دے۔ تو ایسا ہوتا پھر خوش آمدی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، حدیثیں گھڑی جاتی ہیں، لوگ انعام پاتے ہیں۔ یہ جتنی رسمیں اب دین میں چل